ورتل القرآن ترتیلا۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد شمشاد جامعی۔ میرے یوٹیوب چینل صوت القرآن نیٹ ورک میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ ہم نے پچھلے سبق میں تختے نمبر 4 کا حصہ نمبر 2 پڑھا۔ آج کے اس سبق میں ہم تختے نمبر 4 میں حصہ نمبر 3 پڑھیں گے، جو واو مدہ کے بیان میں ہے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ واو مدہ کسے کہتے ہیں۔ واو مدہ جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو۔ اگر آپ پچھلے کے سبق دیکھے ہوں گے تو اس کو اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے، اور اگر پچھلے کا سبق نہیں دیکھے ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ آپ اس سبق کو دیکھنے کے بعد اس سبق کو بھی دیکھ لیں، یا تو پہلے اس سبق کو دیکھ لیں، اس کے بعد اس سبق کو دیکھیں گے تو ساری باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ جس پر جزم ہو اس سے پہلے پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں۔ یہ واو مدہ کی تعریف ہو گئی یہاں سے یہاں تک۔ اب یہ جو ہے نیچے والا، اس کو پڑھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح پڑھیں گے۔ تو لکھا ہوا ہے تھوڑا کھینچ کر پڑھیں اور معروف پڑھیں۔ یعنی کہ پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، ایک معروف دوسرا مجہول۔ مجہول پڑھنا درست نہیں ہے، ہمیں معروف ہی پڑھنا ہے۔ معروف اس طرح سے جیسے حمزہ واو پیش او، اور اگر ہم مجہول پڑھتے ہیں تو اس طرح سے حمزہ واو پیش او، اور او کی جو آواز ہے وہ معروف ہے، تو ہمیں او نہیں پڑھنا ہے بلکہ او پڑھنا ہے، اور مدہ ہے تو اس کو ہم تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو ہم کو اس طرح پڑھنا ہے حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو۔ تعریف آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جس پر جزم ہو واو، وہ واو جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے جو ہے پیش ہو، قاعدہ پا لیا گیا تو مدہ ہو گیا۔ اور مدہ کا حکم کیا ہے کہ اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں اور معروف پڑھیں۔ حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو، ثا واو پیش ثو، جیم واو پیش جو، حا واو پیش حو، خا واو پیش خو، دال واو پیش دو، ذال واو پیش ذو، را واو پیش رو۔ ہمیں رو نہیں کہنا ہے بلکہ رو کہنا ہے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ زا واو پیش زو، سین واو پیش سو، شین واو پیش شو۔ ہمیں اس میں جو ہے تفشی کی آواز نکال کر پڑھنا ہے،
اور تفشی کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر پھیلاؤ ہو۔ میں پچھلے کے سبق میں بتا چکا ہوں، اگر نہیں دیکھے ہوں تو دیکھ لے تاکہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائے، اور کس کو کھینچنا ہے کس کو نہیں کھینچنا ہے وہ بھی ہم نے بتایا ہے۔ تو جب تک پیچھے نہیں دیکھیں گے تو آگے کے سبق جو ہے سمجھنے میں دقت ہوگی۔ تو میں گزارش کروں گا کہ پیچھے کے سبق پہلے دیکھیں پھر اس کو دیکھیں۔ آگے دیکھیں، صاد واو پیش صو، ضاد واو پیش ضو، طا واو پیش طو، ظا واو پیش ظو، عین واو پیش عو، غین واو پیش غو، فا واو پیش فو، قاف واو پیش قو، کاف واو پیش کو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ دونوں ایک ہے، بلکہ دونوں الگ حرف ہے اور بولنے کا طریقہ بھی الگ ہے۔ جیسے اس کو ہم کہیں گے قو، قو 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 یہاں سے، اور اس کو نارملی پڑھیں گے کو، اس طرح۔ لام واو پیش لو، میم واو پیش مو، نون واو پیش نو، واو واو پیش وو۔ اس کو بہت لوگ جو ہے او پڑھ دیتے ہیں، او نہیں بلکہ وو، اس طرح سے وو۔ ہا واو پیش ہو، حمزہ واو پیش او، یا واو پیش یو۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھا۔ ہم اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے او بو تو سو جو، نہیں، یہ جلد ہو گیا تو ہم کو جلدی نہیں پڑھنا ہے بلکہ کھینچ کے پڑھنا ہے اس طرح سے۔ ابھی تو ہم نے پڑھا ہجے پڑھنے کا طریقہ کے ساتھ، ابھی ہم پڑھیں گے متن کے ساتھ، جیسے او بو تو سو جو حو خو دو ذو غو زو سو شو صو ضو ضو ظو غو غو فو قو کو لو مو نو وو ہو او یو۔ اور آپ ایک بات کو اور غور کر لیں کہ جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا، جتنے بھی ابھی تک یہاں سے لے کر یہاں تک ہم نے پڑھا ہے، سب کو پڑھنے میں ہم نے ہوٹ گول کیا۔ ہم نے کہا تھا پہلے کہ پیش اور واو میں جو ہے ہمیشہ ہوٹ گول کرتے ہیں، مگر نون میں صرف ہجے کرنے میں ہوٹ کو گول کرتے ہیں، باقی نہیں کرتے ہیں۔ جیسے نون
ابھی ہونٹ گول ہوا، لیکن جیسے پڑھیں گے نو، تو یہاں واو ہونے کی وجہ سے یہاں بھی ہم ہونٹ گول کر رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے بات آگے سمجھ میں آئے گی، ابھی صرف دیکھتے جائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ مشق، مشق کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم مشق نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم کو پڑھنے کا طریقہ صحیح طرح سے نہیں آ پاتا ہے، تو مشق کی بہت ضرورت ہے۔ تو ہم دیکھیں، سب سے پہلے دیکھیں یہاں یہ والا، اس کا حاشیہ دیکھیں کہ ہجے نون واو پیش نو، ہا پیش ہو، نوح، پیش کو تھوڑا بھی نہ کھینچے، مطلب ہم نے کہا تھا کہ پیش کو نہیں کھینچنا ہے بلکہ مدہ کو کھینچنا ہے۔ جہاں پہ واو سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ ہو جائے گا اور مدہ کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو یہاں لکھا ہے کہ پیش کو تھوڑا بھی نہ کھینچے اور مجہول بھی نہ ہونے دے۔ ہم نے کہا تھا مجہول کی آواز جو ہے او ہے اور معروف کی آواز او ہے، تو اگر ہم پیش کو پڑھتے ہیں تو او جلدی سے، اور مدہ کو پڑھتے ہیں تو او، دونوں میں او کی ساؤنڈ ہے، ایک چھوٹی او ایک بڑی او، یعنی چھوٹی کو اس طرح او اور بڑی کو او، تھوڑا کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ تو ہم مشق پڑھیں گے اس طرح سے، نون واو پیش نو، ہا پیش ہو، نوح۔ اب چونکہ آخر حرف پر پیش ہے یعنی ضمہ ہے، تو ضمہ کو جو ہے رکنے کی وجہ سے ساکن کریں گے، تو اس کا نام ہو جائے گا وقف بالاسکان۔ اور چونکہ جس حرف پر ہم رکے ہیں تو اس سے پہلے ہم دیکھیں کہ واو ہے اور واو سے پہلے پیش ہے، یہ والا پیش، تو جب واو سے پہلے پیش ہوتا ہے تو مدہ ہوتا ہے، تو جس حرف پر رکے تو ساکن ہو گیا، تھا نہیں بلکہ ہم نے رکنے کی وجہ سے ساکن کیا تو وقف بالاسکان ہو گیا، اور اس سے پہلے مدہ بھی پا لیا گیا تو اس کی وجہ سے وقف بالاسکان مع المد عارض بھی ہو گیا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں نوح، نوح وقف بالاسکان مع المد عارض۔ مد عارض میں جو ہے ایک الف بھی پڑھ سکتے ہیں، دو الف بھی کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں اور تین الف بھی کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں، جیسے نوح ایک الف ہو گیا، نوح دو الف، نوح تین الف، تو ہم تینوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اگر سمجھ میں نہیں آئے تو پھر ہم آگے سمجھیں گے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، واو پیش تو، را پیش رو، طور، طور، اور چونکہ ساکن ہم نے کیا آخر حرف پر تو اس سے پہلے یہ واو مدہ ہے، یہ واو مدہ ہے، تا پہ پیش ہے اور اس کے بعد واو ہے، تو گویا کہ واو سے پہلے تا پر کیا ہے، پیش ہے، تو واو سے پہلے والے حرف پر پیش ہے تو یہ مدہ ہو گیا۔ تو ہم کہیں گے طور، اور رکیں گے تو طور، تو اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی تین ہے، طور، 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 تو ایک الف پڑھتے ہیں، دو الف، تین الف بھی پڑھتے ہیں، تو تین الف پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ جہاں پہ ہم رکتے ہیں وقف بالاسکان کرتے ہیں، اور اس سے پہلے اگر حرف مد بھی ہوتا ہے تو اس کو مد عارض کہتے ہیں، اور مد عارض میں جو ہے طول کرتے ہیں، یعنی کہ تین الف کھینچ کے پڑھتے ہیں، طور، اس طرح سے ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں طور، لیکن ایسے نہیں، طور نہیں، یہ غلط ہو جائے گا۔ تو یہاں پر بھی وقف ہوگا وقف بالاسکان مع المد عارض۔ تا واو پیش تو،
با واو پیش بو تو بو۔ اب چونکہ یہاں پر الف پہ کچھ نہیں لکھا ہوا ہے تو یہ زائدہ ہے، یعنی یہ جمع کی علامت ہے۔ یہ عربی جو جانتے ہیں وہ بتائیں گے آپ کو، ابھی آپ کو سمجھنے میں دقت ہوگی۔ ابھی اتنا سمجھیے کہ الف پہ کچھ نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو ہم نہیں پڑھتے ہیں، اور اس سے پہلے واو پہ جزم ہے، اس کی وجہ سے ہم واو کو پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ پڑھیں گے توبو، دونوں کو کھینچ کے پڑھیں گے توبو۔ اس میں ہم کو دونوں کو نہیں کھینچنا تھا، اس کو کھینچنا تھا، اس کو کھینچنا تھا، اور اس کو جلد پڑھنا تھا، اس کو بھی جلد، لیکن یہاں دونوں کو، اس کو بھی اور اس کو بھی کھینچ کے توبو۔ تو اس پر ہم وقف کریں گے یا تو پھر وصل کریں گے۔ وصل مطلب ہوتا ہے ملانا اور وقف مطلب ہوتا ہے رکنا۔ تو ہم نے کہا تھا پچھلے سبق میں کہ اگر پہلے سے ہی ساکن ہو، جزم ہو آخر والا حرف، تو اس پر ہم کوئی بدلاؤ نہیں کرتے ہیں، کوئی چینجنگ نہیں کرتے ہیں، تو اس کا نام ہو جائے گا وقف بالاثبات بھی کہہ سکتے ہیں، بالسکون بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم اس کی مزید وضاحت آگے چل کے کریں گے، ابھی اتنا سمجھیے کہ اس میں وقف بالاثبات ہوا ہے۔ تو ہم وقفاً اور وصلاً دونوں طرح سے ہم ایک ہی طرح پڑھیں گے، یعنی توبو یہ ملانے والی صورت اور رکنے والی صورت بھی اسی طرح پڑھیں گے۔ توبو، نون واو پیش نو، غا پیش غو، نور۔ اس پہ مدہ ہے اور یہاں مدہ نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس کو کھینچ کے پڑھیں اور اس کو جو ہے جلدی پڑھیں۔ نور، تو رکیں گے تو نور، را کو ساکن کیا اور پھر اس سے پہلے مدہ آ گیا، واو سے پہلے پیش ہے تو مدہ ہے، تو مدہ آنے کی وجہ سے وقف بالاسکان۔ قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، دونوں پہ مدہ ہے، یہاں پہ الف مدہ ہے اور یہاں پر واو مدہ ہے، یعنی الف سے پہلے یہ الف ہے اور اس سے پہلے یہ زبر ہے، تو یہ الف مدہ ہو گیا اور یہ واو ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، تو واو سے پہلے پیش ہے تو یہ مدہ ہو گیا، تو دونوں مدہ ہے، الف مدہ ہے یہ اور یہ واو مدہ ہے، تو ہم دونوں کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ پڑھیں گے قالو، اور پھر رکیں گے بھی، تو چونکہ یہاں پہ پہلے سے ہی ساکن ہے تو اس وجہ سے ہم کوئی بدلاؤ نہیں کریں گے، تو اس کا نام ہوگا وقف بالاثبات، اور وقف بالاثبات میں ہم چینجنگ نہیں کرتے ہیں، تو پڑھیں گے وصلاً بھی اور وقفاً بھی دونوں ایک ہی طرح سے۔ قالو، قالو، وقف بالاثبات۔ یا واو پیش یو، ہا یا زیر حی، یوحی، یہاں بھی مدہ اور یہاں بھی مدہ، تو دونوں کو کھینچ کے پڑھیں گے، اور چونکہ آخر میں ساکن ہے تو یہاں کوئی بدلاؤ نہیں کریں گے، تو یہاں بھی وقف ہوگا وقف بالاثبات۔ یوحی، یا زبر یا، قاف واو پیش قو، یقو، یا کو جلدی پڑھیں اور اس کو کھینچ کے پڑھیں، کیونکہ یہ حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھیں اور مدہ کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں، تو کھینچ کے پڑھیں۔ یقو، میم پیش مو، یہ بھی حرکت ہے، جلدی پڑھیں، مو، یقوم، تو رکیں گے تو یقوم، میم کو ساکن کر دیا، مطلب جو پہلے سے ساکن ہو تو اس میں کوئی چینجنگ نہیں، کوئی بدلاؤ نہیں، اور اگر زبر زیر پیش ہو تو اس کو ساکن کریں گے، تو ساکن کرنے کا نام اسکان ہے، اور جو پہلے سے ساکن ہو اس کو اثبات کہیں گے۔ یقوم، اور چونکہ رکنے سے پہلے جو ہے، جہاں پہ رکتے ہیں اس سے پہلے یہ مدہ، واو مدہ ہے،
تو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں وقف بالاسکان مع المد عارض. تا زبر تا، کاف واو پیش کو، تکو، نون پیش نو، تکون، تکون. وقف بالاسکان مع المد عارض. مشق کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ مشق نہیں کریں گے تو ہم کو پڑھنے میں بہت دقت ہوگی، ہم صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو اس لیے مشق بہت ضروری ہے. اب اس کو پڑھیں گے. میم سین پیش مس، لام زیر لی، مسلی. میم واو پیش مو، مسلمو. نون زبرنا، مسلمون. اب دیکھیے ہم نے یہاں پہ جلدی پڑھا کیونکہ مدہ نہیں ہے، پیش ہے اس کے بعد سین ہے، تو سین یہ حرف مدہ نہیں ہے. الف واو یا یہ تین حرف میں سے کوئی ایک حرف ہوتا تو یہاں پہ مدہ کے حروف ہوتے، مگر واو آنے سے ہی مدہ ہوتا. تو ہم یہاں پہ مدہ نہیں، اس لیے اس کو ہم جلدی پڑھیں گے. اور پھر حرکت ہے، اس کو بھی جلدی پڑھیں گے، لیکن یہاں مدہ ہے واو سے پہلے پیش، تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. اور یہ مدہ نہیں بلکہ حرکت ہے، تو حرکت کو بھی جلدی پڑھیں گے. تو جلدی جلدی، دیر سے، پھر جلدی. تو مسلمون، مسلمون، اس کو ہم کو کھینچ کے پڑھا مسلمون. تو رکیں گے تو مسلمون. تو وقف اس کا نام ہوگا وقف بالاسکان، اور یہ مدہ ہے جس وجہ سے مد عارض. اور مد عارض میں ہم طول کرتے ہیں، یعنی 3 الف کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. قاف الف زبر قا، را واو پیش رو، قارو. نون پیش نو، قارون. تو رکیں گے تو قارون. وقف ہوگا وقف بالاسکان مع المد عارض. دال الف زبر دا، خا زیر خی، داخی. را واو پیش رو، داخرو. نون زبرنا، داخرون، داخرون. مطلب کہ ہم نے اس کو جلدی پڑھا، مطلب کہ ہم نے اس کو کھینچ کے پڑھا، مدہ الف مدہ ہے، اور اس کو بھی کھینچ کے پڑھا کہ مدہ ہے، اور اس کو جو ہے ہم نے جلدی پڑھا کیونکہ خواب پہ زیر ہے، تو زیر کو جلدی پڑھتے ہیں، اور یہاں زبر ہے اس کو بھی جلدی پڑھتے ہیں. تو اس میں جو ہے 2 حرف، یعنی اس کو دیر سے، اس کو دیر سے، اور یہ جلدی اور یہ جلدی پڑھیں گے. تو پڑھیں گے داخرون، داخرون. وقف بالاسکان مع المد عارض. سین زبر سا، با زبر با، سبا. سبا نہیں، دونوں حرکت ہے. سبا. قاف واو پیش قو، سبقو. نون الف زبر نا، یہ بھی حرکت ہے. سبقونا. رکیں گے تو سبقونا. کوئی بدلاؤ، کوئی تبدیلی نہیں کریں گے کیونکہ یہ الف مدہ ہے. اور ہم نے بتایا تھا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اس پر کبھی کچھ نہیں ہوتا ہے. اور جیسے ہی الف پہ کچھ بھی آ جائے، زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو یا جزم ہو، یہ چاروں میں سے کوئی بھی چیز آ جائے تو وہ اب الف نہیں ہوگا بلکہ حمزہ ہو جائے گا. تو الف ہمیشہ خالی، اس پر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہ الف سے پہلے زبر ہے، تو گویا کہ یہ بھی الف مدہ ہے، کھینچ کے پڑھیں گے. سبقونا. وقف بالاثبات.
با الف زبر با، سین زیر سی باسی، طا واو پیش طو باسطو، نون زبرنا باسطون باسطون، وقف بالإسكان مع المد عارض. را الف زبر را، جيم زير جي راجي، عين واو پیش عو راجعو، نون زبر راجعون راجعون، وقف بالإسكان مع المد عارض. تو ہم نے اس کو ہجے کے ساتھ ملا کر کے پڑھا. اب ہم پڑھیں گے اس کو صرف متن ہی پڑھیں تو اس طرح پڑھیں گے نوح. تو ہم اس کو پڑھتے ہیں وقفاً اور وصلاً. پہلے وصلاً پڑھیں گے پھر وقفاً پڑھیں گے، یعنی پہلے ملانے والا طریقہ اور پھر رکنے والا طریقہ. نوح نوح وقف بالاسکان، طور طور وقف بالاسکان، اور دونوں میں مد عارض بھی ہے، وقف بالاسکان مع المد عارض. توبو توبو وقف بالاثبات، نور نور وقف بالاسکان مع المد عارض. قالوا وقف بالاثبات، یوحی وقف بالاثبات. مطلب جس میں آخر میں ساکن ہو تو اس کو ہم ایک ہی بار پڑھیں کیونکہ دونوں پڑھنے میں برابر ہے اس وجہ سے، اور اس کا نام ہو جائے گا وقف بالاثبات. یقوم یقوم وقف بالاسکان مع المد عارض. تکون تکون وقف بالاسکان مع المد عارض. مسلمون مسلمون وقف بالاسکان مع المد عارض. یہ کھینچنے کی آخر میں یہی وجہ ہے کہ مد عارض ہے، اس وجہ سے ہم اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. قارون قارون، داخرون داخرون، سبقونا. یہاں پہ کوئی بدلاؤ نہیں. باسطون باسطون، راجعون راجعون. تو جیسے جیسے ہم ویڈیو دیکھیں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے، مشق کریں گے، تو انشاءاللہ ساری باتیں آسان ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہم کلام اللہ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے. ہمارے سبھی سبق کو سبق وائز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے پلے لسٹ میں جائیں اور سبق وائز اس میں دیکھیں. لیسن 1 لیسن 2 کر کے دیا ہوا ہے، آپ اسے آسانی کے ساتھ دیکھیں، اور سمجھ میں نہ آئے تو کوئی بھی بات پوچھ سکتے ہیں. چلیے ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.